نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدہر وما لهم بذلك من علم انہم الا یظنون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور بولے کچھ نہیں مگر زندگی ہماری دنیا ہی کی ہے، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں کوئی مارتا نہیں بجز اس کے کہ زمانے کی فطرت یہی ہے، حالانکہ انہیں حقائق کی کوئی خبر ہی نہیں، بس وہ بے بنیاد قسم کے گمان کرتے رہتے ہیں۔ اور جب ہماری روشن آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کہتے ہیں لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ فرما دو اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہی تم کو مارے گا، پھر تم سب کو قیامت کے بعد اس دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آج ہماری سورہ الجاثیہ کی آیہ مبارکہ 26 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور یہاں پہ یہ رکوع بھی مکمل ہوا۔ سامعین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا ذکر کیا جو موت کے انکاری تھے، اور اس انداز میں موت کے انکاری ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے موت آ چکی۔ اس موت سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تین باتیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری زندگی ہے، اور زندگی کے بعد جو ہمیں موت آنی ہے اس کے بعد ہمارا کوئی وجود نہیں ہوگا، الیاذ باللہ۔ انہوں نے موت کسے کہا؟ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے، ایک پانی کی بوند اور قطرہ تھا، اس کو انہوں نے موت سے تعبیر کیا۔ اس کے بعد زندگی انہیں ملی دنیا کے اندر، اور اس کے بعد ان کا تصور یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب موت آ جائے گی یا ہمیں جلا دیا جائے گا یا ہمیں دریا میں یا گنگا کے میں راکھ بہا دی جائے گی یا کسی بھی طریقے کے ساتھ ہمیں زمین میں دفن کر دیا جائے گا تو ہمارا وجود گل سڑ کر ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد نہ کوئی جزا ہے نہ کوئی سزا ہے۔ اب ظاہر ہے ہندوؤں کا کیا نظریہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جلا دو، اور جلانے کے بعد وہ جو راکھ اور خاک جو بچی ہے اس کو گنگا اور جمنا میں بہا دو، بس وجود ختم ہو گیا۔ جب وجود ہی نہ رہا تو عذاب کس سے آئے گا؟ سزا کس سے ملے گی؟ اب وہ جو کفار مکہ تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یا تو مٹی میں ڈال دیا جائے گا، قبر کا تصور تھا ان کے ہاں، جب مٹی میں ڈالیں گے مٹی میں جسم جو ہے وہ گل سڑ کے ختم ہو جائے گا، ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، استخوان باقی رہ جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، تو پھر حساب کس بات کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں اس بات کا کہ جس رب نے جب تمہارا وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی سٹرکچر نہیں تھا، تمہارا کوئی سانچہ نہیں تھا، اس وقت اس نے تمہیں پیارے سے سانچے میں بنا دیا ہے، تو کیا اب تمہاری راکھ یا تمہارے گلنے کے بعد تمہیں دوبارہ وہ زندہ کر نہیں سکتا؟ مشکل تو پہلی دفعہ ہوتا ہے نا کسی کام کا بنانا، سادہ سی مثال ہے، عام فام سی بات ہے، یہ ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے، یہ ڈائس میرے سامنے رکھا ہے، پہلی بار اس جیسا بنانا مشکل ہے، ہمیں سمجھانا پڑے گا اس کو ایسے بنانا، ایسے بنانا، اس کا یہ طریقہ کرنا، وہ سوچے گا کیونکہ اس کے سامنے کوئی سٹرکچر نہیں ہے۔ جب ایک یہ بن گیا ڈائس، اب کسی سے کہیں جناب اس جیسا ڈائس بنا دیں، وہ 1 منٹ لگائے گا، وہ جو کارپینٹر ہے بڑا ہی ہے، کیوں؟ اس کے سامنے ایک سانچہ آ چکا ہے، اس کو دیکھے گا اور بنا دے گا۔ اللہ نے وہ دنیا کی مثال دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کے ذہن کے مطابق سمجھانے کی بات کی۔ فرمایا ہے تمہارا عقل اور فہم اور تمہاری سوچ جو ہے، تمہاری عقل کیا آ گئی،
جس رب نے جب کچھ نہیں تھا اس نے تمہیں وجود دے دیا، اب تو تمہارا وجود ہے، اب دوبارہ زندہ کرنا تو بہت آسان، لیکن تم کس سوچ میں پڑ گئے، تم کس نظریے میں پڑ گئے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، کہنے لگے یہ ہماری زندگی نہیں ہے، ہمیں موت آئی اور پھر ہم زندہ ہو گئے۔ پہلے اس نطفے والی زندگی کو انہوں نے موت کہا، وَنَحْيَا دنیا کی زندگی، ہم زندہ ہو گئے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہنے لگے ہمیں کوئی ہلاک نہیں کرتا، ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ اب دہر کیا ہے؟ دہر زمانے کو کہا جاتا ہے، دہر وقت کو کہا جاتا ہے۔ دہر سے مراد جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک قائم رہے گی، اس پورے پیریڈ کو دہر یا زمانہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں پورا ایک اس پر بخاری اور مسلم کے اندر اور مشکاہ شریف میں پورا ایک ٹاپک ہے اس حوالے سے، دہر کے حوالے سے، زمانے کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنا یسب الدہر وانا الدہر، فرمایا ابن آدم بھی بڑا عجیب ہے، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانے کو بنانے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا تو میں اللہ۔ لوگ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، زمانہ تو نہیں بدلتا، اس زمانے میں بھی سورج مشرق سے نکلا کرتا تھا، اب بھی مشرق سے نکلتا ہے۔ اس زمانے میں غروب آفتاب مغرب میں ہوتا تھا، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہی سنا، آپ نے بھی اپنے آباء و اجداد سے یہی سنا اور یہی سنتے آ رہے ہیں، اب بھی مغرب میں غروب ہوتا ہے، تب بھی یہی اوقات تھے، آج بھی یہی اوقات ہے، تب بھی یہی اللہ تھا، اب بھی یہی اللہ ہے، آئندہ بھی یہی رب رہے گا، تب بھی یہی رسول تھا، اب بھی یہی رسول ہے، آئندہ بھی اسی رسول کا زمانہ ہے۔ سرکار کے بعد تو اب زمانے والے معاملات ہی ختم ہو گئے، کل بھی زمانہ سرکار کا تھا، آج بھی زمانہ سرکار کا ہے، آنے والا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ زمانے نے تو کوئی حالات نہیں بدلے، وہی زمین وہی آسمان۔ فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، اپنے معاملات کو برا کہو، اپنے سماج کو برا کہو، اپنے کلچر کو برا کہو، اپنی ثقافت کو برا کہو۔ عام طور پہ بولا جاتا ہے جی ہمارے زمانے میں تو اولاد ماں باپ کا بڑا احترام کرتی تھی، اب عجیب زمانہ آ گیا ہے۔ زمانہ عجیب نہیں آ گیا، اولاد عجیب آ گئی۔ زمانہ نہیں عجیب آیا، اولادیں عجیب ہو گئی۔ ہمارا زمانہ تھا بڑوں کی عزت تھی، چھوٹوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ ہوتا تھا، آج نہ چھوٹے کی تمیز ہے نہ بڑے کی تمیز ہے۔ زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ نہیں بدلا، چھوٹے اور بڑے بدل گئے۔ یہ حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا ان ابنا یسب الدہر وانا الدہر، فرمایا یہ ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے، کتنا ظلم کرتا ہے۔ زمانہ برا نہیں ہے، ان کا معاشرہ برا ہو گیا ہے، ان کا سماج برا ہو گیا ہے۔ زمانہ تب بھی رب کا تھا، زمانہ اب بھی رب کا ہے۔ دور تب بھی آقا کا تھا 1450 سال پہلے، دور اب بھی آقا کا ہے، آئندہ بھی دور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو زمانے کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، سرکار نے بین کر دیا، سرکار نے پابندی لگا دی۔ یہ جملہ بالکل درست نہیں ہے، غلط ہے۔ بہت سننے کو جملہ ملتا ہے زمانہ بدل گیا، زمانہ نہیں بدلا، حالات بدل گئے، اقوام بدل گئی، جنریشن بدل گئی، نسل بدل گئی، سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی، انداز زندگی بدل گیا، انداز فکر بدل گیا۔ اب یہی بات رات میں ایک نجی محفل میں کر رہا تھا کہ ایک وہ وقت تھا جب ہمارے دلوں کے اندر، صرف ہمارے پرکھوں کے دلوں کے اندر ایک سوچ اور فکر تھی، جذبہ خدمت کا ہوتا تھا، ایک ذوق اور شوق تھا، لوگوں میں خدمت کرنے کا جذبہ ہوتا تھا، انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہوا کرتا تھا، اللہ کا خوف ہوتا تھا، اللہ کے رسول کے دین کا حیا ہوتا تھا۔ آج ہمارے دلوں سے وہ حیا اٹھ گیا، ہمارے معاشرے سے حیا ختم ہو گیا، ہمارے معاشرے سے وہ احترام ختم ہو گیا، آج ہمارے معاشرے سے وہ اقدار جاتی نہیں۔ اور یاد رکھیے گا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیے، آپ کی جو سیرت ہے، حضور کی سیرت ہمارے سامنے جو ہے، ہم نے اس کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے، اور حضور کی سیرت اصل طور پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں
جو آپ نے اعلان نبوت کے بعد، اس کے پہلے تو آپ اکیلے جا کے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کی بات کرتے غار حرا میں۔ اعلان نبوت کے بعد جو 23 سالہ زندگی ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ صرف مسجد نبوی میں نہیں گزری۔ آج صرف ہمیں مسجد تک محدود کیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ سرکار 23 سال مسجد میں بیٹھے رہے؟ کیا سرکار نے کاروبار نہیں کیا؟ کیا سرکار نے غزوات نہیں کیے؟ کیا سرکار نے ریاست کے معاملات نہیں چلائے؟ کیا سرکار نے باپ کی حیثیت سے معاملات نہیں چلائے؟ کیا سرکار نے گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے معاملات نہیں چلائے؟ کیا سرکار نے پڑوسی ہونے کی حیثیت سے معاملات نہیں چلائے؟ کیا سرکار نے ریاست کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے معاملات نہیں چلائے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجہ پالیسی نہیں قائم کی؟ کیا سرکار کے آج بھی ہم بڑی شوق کے ساتھ جناب خط تو سرکار کے لگا دیتے ہیں کہ سرکار نے یہ نان مسلم کو یہ خط لکھے تھے، اور خدا کے بندو اس خط کو چومتے تو ہو کہ سرکار کا لکھا ہوا ہے، جو سرکار نے اس سے سیرت دی ہے اس کو کیوں نہیں اپناتے ہو زندگی میں؟ سرکار کے نام پر سرکار کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہم جناب قصداً گم ہو جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے، وہاں تو گم ہوتے ہو، یہاں سرکار کے دین اور اس کے فرمان پہ کیوں نہیں گم ہو جاتے؟ یہ بنیادی طور پہ ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں، ہم منافقت کرتے ہیں۔ سرکار آپ کے نام پہ جان بھی قربان ہے، آرام قربان نہیں کرتے، رشوت قربان نہیں کرتے، تکبر و نار نہیں قربان کرتے، اپنی اولادوں کو راہ راست پہ ڈالنے کے لیے ان کے سامنے سرکار کی سیرت نہیں بیان کر سکتے۔ آپ بتائیے، اگر سارے گھروں میں کہیں سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا درس ہو اور بتایا جائے اور اس کا باقاعدہ طور پر اہتمام کیا جائے، بتاؤ یہی معاشرہ کیا اس کو خفیہ کیمرے لگانے کی ضرورت پڑے گی؟ اور خفیہ کیمروں سے تو ڈرتے ہو، اور اس رب سے کیمرے سے نہیں ڈرتے؟ کون سی قوم آ گئی کیمرے سے ڈر جاتی ہے؟ افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں نا، لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہائے افسوس مسلمان، اور یہ تو نان مسلم کا جملہ تھا، اور یہ تو انگریز کا جملہ تھا، یہ تو اس کا جملہ تھا جو دہریہ ہے، جو رب کے وجود کو نہیں مانتا۔ ہمیں کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مسلمان کے لیے تو یہی تصور کافی تھا، یہی تصور کافی تھا۔ نماز مسجد سے جوتا اٹھا لیا جاتا ہے، کس نبی پہ جان دینے کی بات کرتے ہیں ہم؟ کس رسول پہ جان دینے کی ہم بات کرتے ہیں؟ عیسائی تو نہیں آ کے جوتے اٹھاتا مسجد سے؟ کبھی عیسائی کو بھی دیکھا ہے مسجد میں؟ وہ تو نہیں آتا۔ جوتا کون اٹھاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اٹھاتا ہے۔ یہ میں سے کہتا ہوں منافقت کا رویہ، یہ بڑے دعوے ہمارے بڑے ہیں، زبانی جمع خرچ ہمارا بہت ہے، عملاً ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہر مسلمان کو سوال کرنا پڑے گا۔ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، حضور کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دفعہ میں نے جملہ دہرایا ہے، اس سیرت کے بغیر امت کبھی کامیابی کے راستے پر نہیں آ سکتی۔ یہ میں اعلان کر رہا ہوں، لاکھ آپ نمازیں پڑھ لیں، ہر بندہ ساری زندگی ہر سال حج پہ چلا جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک حضور کی سیرت کو نہیں اپناؤ گے، جب تک حضور کی سیرت کو نہیں اپناؤ گے۔ 10 حج کرنے کے بعد کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھنے سے اگر معاملات طے ہوتے تو یہاں بڑے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو کعبے کے اندر گئے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی ہیں؟ اقبال نے کہا تھا وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہودی شرما جاتے ہیں ان کے زندگی کو دیکھ کر۔ راز ایک بزرگ ہیں، بہت بزرگ، ان سے میری ملاقات تھی، کافی ایجڈ ہیں، مولانا نورانی صاحب کے اولین لوگوں میں سے وہ ہیں، بلکہ ان کو سلیکٹ کرنے والے لوگ، اللہ ان کو زندگی دے سے دے، کافی ایجڈ ہیں، شاہ صاحب ہیں، ایک بہت بڑی درگاہ کے گدی نشین ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ چائنا میں ایک وزٹ تھا تو وہاں پر ایک چائنی کو ہماری خدمت کے لیے معمور کیا گیا ڈیلیگیشن کے لیے، تو کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو ظاہر اس کو تو وہ کہتے ہیں ایکسرسائز یوگا، کہتے ہیں جی آپ یہ جو یوگا کرتے ہیں میں نے پہلے ایسا کسی کو اتنا کرتے نہیں دیکھا، تو میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جایا کروں گا جی دیکھنے آج۔ وہ اس کو پریکٹس ورزش کہتے ہیں،
کہتے اس نے اسی طرح مجھے دیکھا تو وہ سارا وضو وغیرہ کیا اور آ کے اگلے دن مصلی بچھا دیا. تو میں نے اسے کہا جی کوئی بات نہیں. تو وہ رب کو نہیں مانتا تھا. خیر اس نے کہا جی یہ رب کیا ہوتا ہے, یہ کس کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ میں نے کہا یوگا نہیں کرتا, اللہ کا ذکر کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں. یہ رب کیا ہے جی؟ کہتے ایک وہاں پہ پڑا ہوا تھا ایک پتھر, تو اس کو میں نے پھینکا تو وہ نیچے آ گیا. کہا جی یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا میں اس پتھر کو اوپر پھینکتا ہوں, یہ نیچے کیوں آتا ہے؟ میں اس کو اوپر پھینکنا چاہ رہا ہوں, یہ نیچے کیوں آتا ہے؟ کہتا ہے جی یہ فورس گریوٹی ہے. فزکس کے بچے سمجھتے ہیں, کشش ثقل اسے بولتے ہیں کہ زمین کھینچتی ہے ہر چیز کو. کہتے ہیں وہ کدھر طاقت کدھر ہے جو کھینچتی؟ کہتا ہے جی یہ نظر نہیں آتی. انہوں نے فرمایا کہ ہم نے کہا بس رب وہی ہے, طاقت سب اس کی ہے, لیکن وہ نظر نہیں آتا, وہ نظر نہیں آتا. اس نے کہا جی میں مان گیا. اچھا کہتے میں نے کہا مسلمان ہو جاؤ. کہتا نہیں مسلمان نہیں ہوتا, میں عبداللہ ہوں. عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. کہتا میں کہا مسلمان ہو جاؤ, تمہیں کیا مسئلہ ہے, مان تو لیا اللہ کو. کہتے نہیں میں عبداللہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. کہتا جب میں نے تیسری دفعہ سوال کیا کہ تم مسلم کیوں نہیں ہوتے, وجہ کیا ہے؟ کہتے میں نے یہاں مسلم کو دیکھا ہے, وہ تو ہم سے بھی گندے ہیں, تو میں مسلم نہیں بننا چاہتا, میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا. یہ حالات ہے ہمارے. ایک بندہ کہتا ہے میں مسلم نہیں بننا چاہتا, لیکن رب تو مسلمان تو لیا, بلکہ میں کہتا ہوں مسلمان سے وہ اوپر والے درجے میں چلا گیا. یہ ایسا کیوں آج ہوا؟ اس لیے کہ ہمارا کریکٹر ایسا لوز ہو چکا ہے. ہم کریکٹر لیس مسلم, وی آر کریکٹر لیس مسلم. ہمیں دیکھ کے لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں, ہمیں دیکھ کے لوگ اسلام میں نہیں آتے. جو کچھ آ رہے ہیں نا وہ ہماری وجہ سے نہیں آ رہے, وہ اسلام کے اپنے حسن کی وجہ سے آ رہے ہیں. آج کا میرا پیغام یہ ہے سامعین ناظرین, جہاں تک یہ میری بات پہنچ رہی ہے, خدا را اپنے رسول کی سیرت کو اپنائیے اور یہ تصور کیجئے ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے, ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کی ذات ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلا یہ ٹاپک ابھی رہ گیا چونکہ دہر کا تفصیل بڑی لمبی تھی, انشاءاللہ اس پہ پھر کل بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ.